وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ خالص توحید اسلام نے سکھائی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اسلام وہ مصفہ اور خالص توحید لے کر آیا تھا جس کا نمونہ اور نام و نشان بھی دوسرے ملتوں اور مذہبوں میں پایا نہیں جاتا۔ یہاں تک کہ میرا ایمان ہے کہ اگرچہ پہلی کتابوں میں بھی خدا کی توحید بیان کی گئی اور کل انبیاء علیہ السلام کی بعثت کی غرض اور منشا بھی توحید ہی کی اشاعت تھی، لیکن جس اسلوب اور طرز پر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم توحید لے کر آئے اور جس نہج پر قرآن نے توحید کے مراتب کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، کسی اور کتاب میں اس کا ہرگز پتہ نہیں ہے۔ پھر جب ایسے صاف چشمہ کو انہوں نے مقدر کرنا چاہا ہے تو بتاؤ اسلام کی توہین میں کیا باقی رہا؟ اس پر ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ جب ان کو وہ اصل اسلام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے پیش کیا جاتا ہے اور قرآن شریف کے ساتھ ثابت کر کے دکھایا جاتا ہے کہ تم غلطی پر ہو، تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا اسی طرح مانتے آئے ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ کیا اتنی بات کہہ کر یہ اپنے آپ کو بری کر سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ قرآن شریف کے موافق اور خدا تعالیٰ کی سنت قدیم کے موافق اس قول سے بھی ایک حجت ان پر پوری ہوتی ہے۔ جب کبھی کوئی خدا کا مامور اور مرسل آیا ہے تو مخالفوں نے اس کی تعلیم کو سن کر یہی کہا ہے، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین۔ تعجب کی بات ہے کہ تجدید کا قانون یہ روز مرہ دیکھتے ہیں، ایک ہفتہ کے بعد کپڑے بھی میلے ہو جاتے ہیں اور ان کے دھلانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن کیا پوری صدی گزر جانے کے بعد بھی مجدد کی ضرورت نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، اور ضرور ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد اصلاح خلق کے لیے آتا ہے، کیونکہ صدی کے اس درمیانی حصہ میں بہت سی غلطیاں اور بدعتیں دین میں شامل کر لی جاتی ہیں، اور خدا تعالیٰ کبھی پسند نہیں فرماتا کہ اس کے پاک دین میں خرابی رہ جاوے، اس لیے وہ ان کی اصلاح کی خاطر مجدد بھیج دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین، پھر تابعین، پھر تبا تابعین کے زمانے کیسے مبارک زمانے تھے۔ ان تین زمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خیر القرون فرمایا ہے۔ بعد اس کے نیکی اور خیر میں کمی آتی رہی اور غلطیاں پیدا ہونے لگیں، یہاں تک کہ بہت ہی خطرناک غلطیاں پیدا ہو گئیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیض عوج رکھا ہے، اور جس میں جھوٹ کثرت سے پھیل گیا، اور جس کی بابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیسو منی و لستو منہم۔ اب اس زمانہ کے بعد خدا نے چاہا ہے کہ ان غلطیوں کو دور کرے اور اسلام کا حقیقی چہرہ پھر دنیا کو دکھائے، اور شرک اور مردہ انسان کی پرستش کو دور کرے، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروزی طور پر ظہور ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو مسیح کے مقابلہ میں ظاہر کرنے کے لیے خدا کی غیرت نے چاہا کہ احمد کے غلام کو مسیح سے افضل قرار دیا۔ اسی بات کے لیے سورج چاند کو رمضان میں مقررہ تاریخوں پر پیشگوئی کے موافق گرہن لگا۔ یہ مولوی جب تک یہ واقعہ نہ ہوا تھا، مہدی کی علامتوں میں بڑے زور شور سے
ممبروں پر چڑھ چڑھ کر اس کو بیان کرتے تھے، لیکن اب جب کہ خدا تعالیٰ نے اپنے وقت پر اس نشان کو ظاہر کر دیا تو میری مخالفت کے لیے یہ خدا تعالیٰ کے اس جلیل الشان نشان کی بے حرمتی کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک پیشگوئی کی توہین کرتے ہیں، حدیثوں کو جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ افسوس! اسی طرح پر یہود کے بڑے بڑے مولوی، فقی اور فریسی کرتے تھے۔ جب حضرت مسیح آئے انہوں نے بھی انکار کیا۔ یاد رکھو، حق میں ایک خوشبو ہوتی ہے اور وہ خود بخود پھیل جاتی ہے اور خدا اس کی حمایت کرتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ نے مجھے مامور کیا تھا اس وقت میں اکیلا تھا اور کوئی مجھے جانتا بھی نہ تھا، مگر اب 50,000 سے بھی زیادہ انسان اس سلسلہ میں شامل ہیں اور اطراف عالم میں اس دعویٰ کا شور مچ گیا ہے۔ خدا تعالیٰ اگر ساتھ نہ ہوتا اور اس کی طرف سے یہ سلسلہ نہ ہوتا تو اس کی تائید کیوں کر ہو سکتی تھی اور یہ سلسلہ قائم کیوں کر رہ سکتا تھا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔